بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق آسمانی کتب اور فرشتے پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو ایسے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر الہامی کتب نازل فرمائی۔ الہامی کتب اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے نام جان سکیں۔ یہ جان لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کے بارے میں جان کر ایمان پختہ کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام یعنی کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے دین میں جو ارکان ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور آج کے سبق میں ہم فرشتوں پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سر انجام دینے کے لیے جو خاص مخلوق تخلیق کی ہے یعنی پیدا کی ہوئی ہے اسے فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تخلیق کردہ جو مخلوق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس پاک مخلوق ہیں۔ ان کے لیے جو لفظ آیا وہ ملکن ہے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ یہ معصوم ہے یعنی کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں یعنی کہ نہ یہ سوتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتوں کو قرآن مجید میں عباد مکرمون کہا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے معزز فرشتے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ترجمہ، وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگا رکھے ہیں وہ ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، جو کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں یعنی کہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں ان کی صحیح تعداد کے بارے میں نہیں پتہ۔ ان کی جو اصل تعداد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہمارے نبی معراج کا سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آسمان پر جب بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بار جو عبادت کر کے چلا جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اس پہ لوٹ کر نہیں آتا، یعنی کہ پھر کبھی بھی اس کی باری نہیں آتی۔ تو یعنی کہ ان کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان گنت تعداد ہے ان کی، ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو 4 مشہور فرشتے ہیں وہ یہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں۔ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔
اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے، جس سے کیا ہوگا، وہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ پورا جو کائنات کا نظام ہے وہ سارا درم برم تباہ ہو جائے گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش برسانے کا انتظام ہے، یہ مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، انہیں موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ جو کام ہے وہ جان قبض کرنے کی ذمہ داری ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے اس دنیا میں بھیجے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں۔ ان پر جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں یہ ہمیں ان کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برحق اور سچے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے ان کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آسمانی کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابیں جو جیسے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو آسمانی کتابیں ہیں جن کے بارے میں آج کے سبق میں ہم جانیں گے، یہ ان کتابوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ آسمانی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں پر نازل ہوئیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کا احترام کرنا بھی لازمی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں جن کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، ان میں تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کی یہ جو آخری کتاب ہے، آخری الہامی کتاب قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، سچی کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس میں مکمل زندگی گزارنے کا بالکل بہترین اور مکمل طریقہ ہے، یہ ضابطہ حیات ہے پورا، آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ مکمل اور محفوظ کتاب ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک کے ہر عمر اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ افضل ترین لوگ کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہم پر فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں درست تلفظ کے ساتھ، قواعد تجوید کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس کو، یعنی یہ جو حافظ قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کو جوڑا پہنا، تو پھر اسے عزت و شرافت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا حفظ کہلاتا ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی ہمیں ان کی اصل تعداد کا معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مشہور 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں جو کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیں، ان میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اسی طریقے سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو قرآن مجید کی فضیلت جانی آج، کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اس کو حفظ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، تو کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی قرآن مجید پڑھتے جائیں اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے جائیں۔ آپ نیت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنا دے گا، اور آپ دیکھیے گا کس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں جتنی بھی پڑھتے جا رہے ہیں ان کی پریکٹس کرتے جائیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کو جب آپ کا شوق ہوگا تو وہ کس طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے اور اس میں پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔